بسم اللہ الرحمن الرحیم صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وجميع حاضر وقائد وناصر ودرین تسکن ورزقت وتقدر یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور یا مجری الامور اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرف نفسك لما عرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لما عرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ولن تهدني اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بسخور ويدان عرضه وجلت عظمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومنهاج البادي وكتاب الهادي مولده بمكة وجده بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي مع الله حال لا يسعني نبي مرسل ولا ملك مكرم پر محمد و آل محمد صلوات لائق احترام قابل عزت و تکریم محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار، سب سے پہلے آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اس علی کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اب ہمارے مولا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے اور ہمارے خوشیوں کے حقیقی مالک، ہماری خوشیوں کے حقیقی وارث، اور اس وقت ہماری خوشیاں مکمل ہوں گی خداوند متعال ہمارے اور آپ سب کے آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آج کی شب تاریخ اسلام میں، بلکہ اسلام سے بھی پہلے ان راتوں میں سے ہے جن راتوں نے اسلام کے وجود پہ ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں کعبہ بھی خوشی منا رہا ہے، کہ جس رات میں نبی بھی خوشی منا رہا ہے، کہ جس رات میں جبرائیل بھی خوشی منا رہا ہے،
کہ جس رات میں جنت بھی خوشی منا رہی ہے، کہ جس رات میں ہر شیعہ خوشی منا رہا ہے. اگر آج کوئی اداس ہے تو یا ابو جہل اداس ہے یا ابو جہل کا پیروکار اداس ہے. اسی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کتاب لا ریب سے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 جس میں خدا کے متعال ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا. ہم جب بھی اپنی کسی نشانی کو، اپنی کسی آیت کو مسخ کرتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں، اور ننسہا یا اس کو فراموش کراتے ہیں، تو یا اس جیسی نازل کرتے ہیں یا اس سے بہتر نازل کرتے ہیں. اصل میں یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر کہ آپ لوگ فلاں کو کیوں نہیں مانتے. صلی اللہ پڑھے محمد علیہ وسلم. میں بات پہنچا پا رہا ہوں. سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اتنے لوگ مان رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں مانتے. ہم کہیں کیوں مانیں؟ کہیں گے کہ وہ نبی کے خلیفہ ہیں. ہم کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں نبی کا خلیفہ بنانے والے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ عربی کا لفظ ہے، اصل میں یہ صفت مشبہ ہے. خلیف بروزن فعیل، اس کا اصل ہے خلف، کسی کا کسی کے پیچھے آنا. پیچھے وہ آئے گا جو اس کے جیسا ہوگا، جو اس کے مقام پہ بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ محمد کی جگہ پر، محمد کے مقام پر فقط وہی آ سکتا ہے کہ جو محمد جیسا ہو. دلیل کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ما ننسخ من آیت، میں اپنی کسی آیت کو تم لوگوں سے لیتا ہی نہیں ہوں کہ جب تک یا اس سے بہتر نہ دو یا اس جیسی نہ دو. محمد سے بڑھ کر دنیا میں خدا کی کوئی آیت ہے نہیں. سب نبی خدا کی آیت ہیں، ہر نبی خدا کی آیت ہے. آدم علیہ السلام بھی خدا کی آیت ہیں، نوح علیہ السلام بھی خدا کی آیت ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی خدا کی آیت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کی آیت ہیں. تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء سب اللہ کی آیت ہیں. آدم آئے، آدم کو خدا نے لیا تو اس سے بہتر نوح دیا. آدم کو لیا تو آدم سے بہتر نوح دیا. جب نوح کو لیا تو نوح سے بہتر ابراہیم دیا. جب ابراہیم کو لیا تو ابراہیم سے بہتر موسیٰ کو دیا. جب موسیٰ کو لیا تو موسیٰ سے بہتر عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو لیا تو سب سے بہتر جو تھی، جو سب سے بڑی آیت تھی، اس کو دیا. جب اب اس کو لے رہا ہے تو اس سے بہتر کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب اس کے جیسے شروع ہو گئے. جب اس کے جیسے شروع ہو گئے تو اس لیے تو کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارے بڑے چھوٹے کے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں. کل ما سوا، ہم سب کے سب برابر ہیں. نبیوں کے رتبوں میں، انبیاء کے مراتب میں، انبیاء کے مقام میں فرق موجود ہے. ان میں وہ بھی بڑا فرق موجود نہیں ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہاں فرق موجود ہے، کہاں پہ کون سا نبی کس سے افضل ہے. پڑھیں قرآن، پڑھیں جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگا کہ مجھے کسی عالم سے ملوائیں، تو جب جناب خضر سے ملے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ کو کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کون؟ کلیم اللہ نبی.
واحد نبی ہیں جن کو خدا سے براہ راست کلام کا شرف حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت نبی، ان کو کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں، میں چلوں گا آپ کے ساتھ. کہا ٹھیک ہے پھر چلیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب بھی ہم جو بھی کام کریں آپ دیکھیں گے، سوال نہیں کریں گے. چلے ہیں کسی جگہ پہ ایک بچے کو مار دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ ہم نے کہا تھا آپ نہیں چل سکیں گے. میں کہاں لے کے جا رہا ہوں بڑا، آپ نہیں چل سکیں گے. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم چپ رہیں گے، اب ہم نہیں بولیں گے. تھوڑا آگے چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، ترتیب میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے. ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو گرایا، مٹی کا گارا بنایا، اینٹیں لائے، اس دیوار کو کھڑا کیا، وہاں سے چل دیے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پھر سوال کر دیا. یہ کیا کیا؟ سارا دن کام کیا، مزدور بھی نہ لی. جناب خضر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا آپ نہیں چلیں گے. کہا کہ بس 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 اب ہم نہیں بولیں گے، اب ہم چپ ہو جائیں گے جس طرح آپ سب چپ ہو گئے. محمد والے محمد صلی کہا کہ اب ہم نہیں بولیں گے، ہم چپ رہیں گے. دریا میں پہنچے، کشتی میں بیٹھے، جا رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. جناب خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ سے پھر رہا نہ گیا، پھر چلا کے بولے یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ اب ہم دونوں جدا ہوں گے، آپ اپنے راستے سے، ہم اپنے راستے سے. لیکن ذرا یہ جو آپ نے سوال کیے ہیں ان سوالوں کی حکمت جانیے. جس بچے کو ہم نے مارا تھا اس کے والدین مومن تھے، ہمیں خطرہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر نہ بن جائے. ہم نے اس کے والدین کو اس کے عذاب سے بچا لیا. جس دیوار کو ہم نے کھڑا کیا تھا، اس دیوار کے جو مالک ہیں جو یتیم بچے ہیں، ان کے والدین نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا. ہم نے دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا، گرتی دیوار کو، تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے ان کو خزانہ مل جائے گا. کہا کہ اس کشتی میں ہم نے سوراخ اس لیے کیا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے ایک ظالم بادشاہ کا. یہ کشتی بالکل سالم تھی، اگر یہ دیکھ لیتا تو کشتی کو غصب کر لیتا. ہم نے اس میں نقص کر دیا ہے تاکہ کشتی بچ جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان مصلحتوں کا علم نہیں تھا. یعنی کیا ہے کہ انبیاء کے مراتب میں فرق ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر تھے، 3 جگہ پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے چپ کروایا. لیکن اگر یہی خضر میرے ساتھ چلے 70 قدم پہ 70 سوال نہ کرتے میں صادق نہیں ہوں. محمد والے محمد صلی ان کے رتبوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مقام پہ آنے والے ہیں. اگر فرق ہو تو پھر جو قرآن کہتا ہے کہ ہم آیت دیں گے، جب لیں گے تو اس جیسی دیں گے یا اس سے بہتر دیں گے. نبی خاتم سے بہتر کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی. تو اب اس کی جگہ پہ وہ آنا چاہیے جو اس کے جیسا ہو، جس کا علم اس کے برابر ہو، جس کا حلم اس کے برابر ہو، جس کا انداز اس کے برابر ہو، جس کی گفتار اس کے برابر ہو. یہی تو فرق ہے نا کہ جب امیر المومنین 27 سال کے بعد، حضرت پیغمبر کے 27 سال کے بعد اس ظاہری خلافت پہ پہنچے، تو اس سے پہلے لوگ کیا تھا؟ رسول کے منبر کو
اس طرح کی 4 سیڑھیاں تھیں. سب سے بڑی پہ سب سے پہلی پہ نبی بیٹھتے تھے, تو اس کے بعد جو آ رہے تھے سب نیچے بیٹھ رہے تھے. پہلا وہاں پہلا نبی کے پاؤں ہوتے تھے, اس کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. جب علی آ رہے تھے تو لوگ آپس میں بول رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے علی نیچے بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے علی پاس میں کوئی اور کرسی لگوا لیں, ہو سکتا ہے علی کو اور ممبر بنوا لے. جب علی وہ نبی والا لباس پہن کر نکلے ہیں راستہ لوگوں سے بناتے ہوئے, علی وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. لوگ آپس میں دیکھ رہے تھے کہ علی نے یہ کیا کر دیا, علی نے یہ کیا کر دیا. وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے, تو علی نے جملہ کہا الحمدللہ الذی جعل الحق علی مکانہ. تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے آج حق کو اپنی جگہ پہ واپس کر دیا ہے. لوگوں تم لکڑیوں کے منبر پہ میرے بیٹھنے سے کیا پریشان ہوتے ہو؟ میں علی تو وہ ہوں جو محمد نبوت کا سوار ہے. محمد والے محمد صلوات. یہی وہ وجہ ہے کہ رتبے میں جب برابر ہیں تو آپ نے کئی بار سنا ہے, آج کی شب کی مناسبت سے بھی ہے کہ جب یہی مولود 13 کو کعبے میں آتا ہے, 3 دن کے بعد مادر لے کر باہر آتی ہیں تو پریشان ہے کہ کیا ہو گیا, میرے بچے نے 3 دنوں سے آنکھیں نہیں کھولی. سنا ہے نا آپ نے, یہ ویسے سن جاتے ہیں. جس فاطمہ بنت اسد کے سامنے دیوار شک ہو جائے وہ ڈرے نا. ہمارے اور صاحب کے سامنے اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے تو کہاں جائیں گے؟ ہم پیچھے بھاگیں گے ہمارے اوپر نہ گر جائے. اس فاطمہ بنت اسد کو اتنی معرفت تھی نا کہ یہ دیوار میرے لیے شک ہو رہی ہے. وہ کیوں کر پریشان ہوگی کہ میرے بچے نے 3 دنوں سے آنکھیں نہیں کھولی. اصل میں دنیا والوں کو بتا رہی تھی کہ میرا بچہ دنیا میں تو آیا ہے لیکن انتظار اس کا کر رہا ہے کہ جو اس کے جیسا ہے, تم میں کوئی اس کے جیسا ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے. یہی بچہ جب 3 دنوں کے بعد رحمت للعالمین کی گود میں آتا ہے, بھائی نے بھائی کے لفظ کو محسوس کیا, ولی نے ولی کے لفظ کو محسوس کیا, حجت خدا نے حجت خدا کے ہاتھوں کو محسوس کیا. عین اللہ نے جب آنکھیں کھولی تو خدا کی رحمت پہ نگاہ پڑی. خدا کی رحمت پہ جو نگاہ پڑی تو لسان اللہ سے کلام کرتے ہیں ترجمان وحی سے. اے علی 3 دنوں کے درمیان آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ یا رسول اللہ کیسے کھولتا, وہاں تو بت پڑے تھے. یہی تو فرق ہے, ہم اس نبی کی جگہ پہ کسی اور کو کیسے لائیں جن کے پیدا ہونے کی جگہ معلوم نہیں ہے. کہاں وہ علی جو کعبے میں بت موجود ہے پھر بھی نبی کے بغیر آنکھیں نہیں کھولتا. کہا یا علی رتبہ دیکھیں برابر ہے کہ نہیں, اس آیت کے مقابلے میں ہے کہ نہیں. یا علی کچھ سنائیے. یا رسول اللہ کیا سنا؟ تورات سنا, سنائیے. تورات شروع کیا, کہا کہ یا علی آپ تو موسیٰ سے بہتر پڑھتے ہیں. زبور سنائیے. زبور شروع کیا. یا علی لعنت داؤد آپ پہ قربان ہو جائے. انجیل شروع کیا. یا علی عیسیٰ کی کہاں مجال کس طرح انجیل پڑھ سکے. قرآن شروع کیا ہے. یا علی بالکل اسی طرح پڑھ رہے ہو جس طرح میں نے لوح محفوظ سے پڑھا ہے. کہا کہ قرآن سے کیا سنوں؟ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, بالتحقیق بے شک مومن کامیاب ہو جائیں گے. نبی روک کے کہتے ہیں یا علی یہ کامیاب ہوں گے لیکن کامیاب ہونے کی سند تیری ولایت ہے. دم دم علی علی ہر دم علی علی محمد والے محمد صلوات. ما ننسخ من آیت او ننسها
नअतु बिखैरिन मिन्हा औ बिमिस्लिहा और मिस्लिहा, कि हम जब भी अपनी किसी आयत को लेते हैं या उससे बेहतर देते हैं या उसके जैसी देते हैं, जो दुनिया वाले सवाल करते को बताएं कि हम नबी को आयत मानते हैं, वो भी सबसे बढ़कर मानते हैं, सबसे बेहतर मानते हैं, सबसे अफजल मानते हैं, तो हम नबी की जगह पे उसी को लाएंगे कि जो नबी के जैसा हो। तारीख में कभी किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि नबी ने कभी कुछ पूछा हो और अली ने कहा होगा मैं नहीं जानता। आप पढ़े तारीख, अब जो किताब पढ़े आपको यही मिलेगा। रसूल कहते मिलेंगे या अली आपको ये बात पता है? कभी नहीं कहा मैं नहीं जानता, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क्यों? क्योंकि अली को उस नबी की मारिफत थी। अगर मारिफत ना होती, अगर उसका उस तरह से इल्म ना होता, तो अली कभी भी नबी की जगह पे ना आ सकते। ये उस मकाम और उस रुतबे की वजह से है। आपने कई बार सुना होगा, ये अमीर मोमिन का नहजुल बलागा में खुतबा है। कहते हैं कि मेरी उम्र 13 साल है, मैं नबी के साथ हूं गारे हिरा में, जब सबसे पहली वही नाज़िल हुई। शैतान ने चीख मारी। अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये किसकी चीख थी, किसका आवाज था? कहा कि या अली ये शैतान की आवाज थी। या रसूल अल्लाह ये क्यों चिल्ला रहा है? कहा कि ये इसलिए चिल्ला रहा है, अब ये दुनिया वालों को गुमराह करने से मायूस हो गया है। मैं जब से बहसत पे आया हूं, मैं नबी बन गया हूं, अब ये इस बात से मायूस हो गया है कि दुनिया वालों को गुमराह करेगा। लेकिन या अली ये आवाज आपने कैसे सुनी? ये तो मैं मोहम्मद सुन सकता हूं। उस वक्त नबी ने कहा कि या अली अंत तस्मउ मा अस्मउ व अंत अरा मा अरा, ए अली तुम भी वही देखते हो जो मैं देखता हूं, तुम भी वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, या अली तेरी आंखें मेरी आंखें हैं, या अली तेरा बदन मेरा बदन है, मगर फर्क ये है कि तू इमाम है, मैं नबी हूं। यहां पे एक इल्मी नुक्ता है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तस्मा, तस्मा अरबी में इसको बोलते हैं फेले मुजारे। फेले मुजारे की खासियत यह है कि ये बैक वक्त, दो वक्तों की, दो जमान की माना देता है। मसलन अगर मैं कहूं याकुल, ये फेरे मुजारे है, ये बंदा अब ये फेर दो जमानों की माना दे रहा है, दो जमान समझा रहा है। या तो वो खाएगा या खा रहा है। नबी ने कहा कि या अली अंत तस्मउ मा अस्मउ, ए अली तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूं, तुम वही सुनोगे जो मैं सुनूंगा। यानी नबी ये नहीं बतला रहे हैं कि फकत गारे हिरा में सुनते हो। मेरी जिंदगी में जब तक जहां भी जिस मकाम पे भी जिब्राइल वही लेकर आएगा, मैं भी सुनूंगा, तुम भी सुनोगे। यही तो फर्क है कि नबी के जाने के बाद दुनिया वाले जमे कुरान के लिए परेशान हो रहे थे कि हम कुरान को कहां से जमा करें। अली ने कहा कि मेरे पास वही मौजूद है जिस तरतीब से नाज़िल हुआ है, मुझ अली से पूछो, मैं बताऊंगा कि कौन सी आयत इस कुरान में कहां पे नाज़िल हुई है, कौन सी जंग में नाज़िल हुई है, कौन सी बिस्तर पर नाज़िल हुई है, कौन सी मैदान नमाज में नाज़िल हुई है। तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुम कब मुसलमान हुए थे। तारीख भरी पड़ी है ऐसे हजारों वाकयात से कि दुनिया वाले कुरान को समझने से कासिर हो जाते थे, तो समझने के लिए दरे अली पे आते थे।
یا اولاد علی کے دروازے پہ آتے تھے. کیوں آتے تھے؟ کیونکہ اس پروردگار نے ان کو اپنی آیت بنا کے بھیجا تھا، ان کو اپنے لیے نشانی بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے وجود سے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. یہ آقا صاحب نے پڑھا، میں نے پڑھی دعائے معرفت جسے کہتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. پروردگار تو مجھے اپنی معرفت دے، اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں تیرے نبی تک نہیں پہنچ سکتا. پروردگار مجھے اپنے نبی کی معرفت دے، اگر تیرے نبی کی معرفت مجھے نہیں ہوگی تو میں تیری حجت تک نہیں پہنچ سکتا. اگر مجھ میں تیری حجت کی معرفت نہیں ہے، میرا دین گمراہی میں ہے. ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اگر گمراہی سے بچنا ہے، ضلالت سے بچنا ہے، راہ ہدایت پہ آنا ہے تو فقط اور فقط اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انسان کو حجت خدا کی معرفت ہو. بس آخری جملے. اور اس وقت اس دور میں ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم کو اپنے وقت کے حجت کی معرفت ہو کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اس وقت کے رسول کے مقام پہ ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو وہی اختیار ہوں گے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے، جو اللہ نے اپنے ولی کو دیے تھے، جو اللہ نے تمام انبیاء کو دیے تھے. واجب ہے ہم پر کہ ہم کم از کم اتنا تو اپنے امام کے بارے میں جان لیں کہ ہمارا امام ہم سے کس چیز میں خوش ہوتا ہے، ہمارے امام ہم سے کون سی چیز میں، کون سے کام کرنے میں راضی ہوتے ہیں. کہیں ہم اپنے دنیاوی مشغولات میں، دنیاوی مصروفات میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھتے کہ جس سے ہماری حجت کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہو. بس دعا ہے کہ خدا متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں امیر المؤمنین کا اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کا شیعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن مومنین نے